مٹی رکھا جائے، اس کے بعد اس کا خون زمین پر چلا جائے، پھر دفن کر دیا جائے۔ نالیوں میں خون بہانا یہ طریقہ غلط ہے، اس لیے جو جانور تمہیں پل صراط سے پار کرائے گا، اتنی بڑی ذمہ داری اٹھائے گا، اس کا خون تم نالیوں میں بہا رہے ہو، یہ ادب کے خلاف ہے، شان کے خلاف ہے۔ فرمایا گیا اس جانور کے خون بھی نہ پھینکا جائے نالیوں میں، اس کے خون، اس کے چمڑی، اس کے خال کہیں نہ پھینکا جائے، سب چیز اکٹھا کر کر کسی کچی زمین پر جا کر دفن کر دیا جائے، کیوں وہ شہید ہے، جو قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول کیا گیا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، کہیں اجڑی جا کر پھینک دیے ہیں، کہیں خور پھینک دیتے ہیں، کہیں غیر مسلموں کو گردنیں دے دیتے ہیں کھانے کے لیے۔ حرام تو آپ کو بتا دیں، اللہ کی قسم یہ غریب نہیں کرتے، غریب نہیں کرتے۔ میں نے یہاں پر ایسے غریبوں کو دیکھا ہے وہ اجڑی پچوڑی بھی کھا لیتے ہیں، اور امیر کہتے ہیں دیکھو ایسے غریب ہیں یہ اجڑی پچوڑی بھی کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کم سے کم اجڑی پچوڑی کھانا مکروہ تو ہے، مکروہ ہے، حرام تو نہیں تھا، مگر اس نے کھا لیا، پھینکنے سے بہتر ہی تھا۔ اگر اس غریب نے کھا لیا تو پھینکنے سے بہتر تھا، اتنا تو احترام کیا کم سے کم۔ مگر جانتے ہو یہ امیروں کے چوچلے ہوتے ہیں، امیروں کے کیا، قربانی کرانے کے بعد گوشت اچھا رکھ دیا جائے، فلاں دوست کے پاس فون کر دیجئے، فلاں انجینئر کے پاس فون کرے، فلاں ڈاکٹر کے پاس فون کرے، فلاں آئی پی ایس کے پاس فون کرے، آئی ایس کے پاس فون کرے، وکیل کے پاس فون کرے۔ صاحب آپ کی نہ دعوت میرے گھر پہ ہے، کس چیز کی؟ قربانی کی، بکرے کا گوشت کی۔ وہ سوچتا ہوگا کہ بہت اچھا کام کرتا ہوں، میرے گھر میں وکیل آ رہا ہے، ڈاکٹر آ رہا ہے، آئی ایس آ رہے ہیں، آئی پی ایس آ رہے ہیں، ایسے منحوسوں سے پورا گھر ناپاک ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس دسترخوان پہ امیروں کی دسترخوان سے سجایا جاتا ہے، اگر صرف اس دسترخوان پہ صرف امیر ہوتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا سب سے توہین، سب سے بدترین کھانا وہی ہوتا ہے۔ حدیث پاک اٹھا کر دیکھو، نبی نے فرمایا کہ امیروں کے دسترخوان جہاں سجا دیا جائے صرف امیر بیٹھے رہے، اگر اس دسترخوان پہ کوئی غریب نہیں ہے تو سب سے بدترین دسترخوان ہے۔ میرے نبی نے منع فرمایا ایسے دسترخوان پہ بیٹھنے سے، اور جو پرہیزگار متقی ہوتے ہیں ایسے دسترخوان پہ بیٹھنا پسند بھی نہیں کرتے ہیں۔ تمہیں آئی ایس، آئی پی ایس، ڈاکٹر، انجینئر کی دسترخوان تمہیں مبارک ہو، مگر جہاں پر جس دسترخوان پہ علماء بیٹھ جاتے ہیں، حفاظ بیٹھ جاتے ہیں، نیک انسان بیٹھ جاتا ہے، غریب انسان بیٹھتا ہے، جس کے لباس پھٹے ہوتے ہیں، جس کا چپل تک نہیں رہتا پہننے کے لیے، اگر وہ آ کر بیٹھ جاتا ہے، اللہ کی قسم سب سے خوبصورت دسترخوان وہی ہوتا ہے۔ کبھی اس کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ تو تب پتہ چلے گا۔ اور جانتے ہو ایسے لوگ ہوں گے ابھی نہ غیر مسلموں کو دعوت دیں گے، بھیا قربانی کی دعوت ہے، اور جو کہ میرے نبی نے سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو نہ کھلایا جائے، میرے نبی نے منع فرمایا۔ کیوں؟ قربانی کے گوشت سے مومن کا دل جو ہوتا ہے مضبوط ہوتا ہے، اور جب کافر وہ گوشت کھائے گا وہ مضبوط ہو جائے گا، آنے والے دور میں مسلمانوں کو آنکھیں دکھائے گا۔ آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہم نے بہت گوشت کھلایا ہے قربانی پر، بہت گوشت ہم لوگوں نے کھلا دیا، اور جب کھلا دیا وہیں آنکھیں دکھانے لگے، ہمیں مارنے لگے۔ یار آج تو غیر مسلم ہمیں تانا کسی کرتے ہیں، آنکھیں دکھاتے ہیں، کیوں؟ وجہ ہے بڑھایا ہم نے ہے، وہ تھوڑی بڑے ہیں، شریعت پہ ہم چل نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے بات دراصل یہی ہے، سننے کے بعد بھی لوگ ایسے کریں گے، سننے کے بعد بھی لوگ دسترخوان پہ غیر مسلموں کو بلا کے بیٹھائیں گے، اور سننے کے بعد بھی لوگ ڈاکٹر انجینئر کو بلا کے دسترخوان بیٹھائیں گے۔ ارے بہت رشتہ داری کرنے کی شوق ہے، قربانی کے گوشت کا مسئلہ ہٹا دو، قربانی کے بعد بلا کر کھلا دینا جتنا کھلانا ہوگا۔ 3 دن مت بلانا ان لوگوں کو، ارے یہ ڈاکٹر، انجینئر، وکیل ہمیشہ گوشت کھاتے ہیں، ارے 3 دن کم سے کم غریب غربا کو ڈھونڈ لیا تو دسترخوان پہ کھلانے کے لیے۔ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا ثواب عطا فرمائے گا، اگر یہ کھانا پسند آ جائے، غریب نے مچل کر دعا کر دی، اللہ مغفرت بھی فرما دے گا۔ کرو تو صحیح، کہو کہ صاحب قربانی بھی کیا تھا، 5 قربانی کیا تھا، مگر پر کچھ سمجھ میں نہیں آیا، گھر میں بلا ہے یہ ہے، پریشانی ہے یہ ہے، بیماری ہے یہ ہے، وجہ کیا ہے؟ کھلاؤ بابا جس کو کھلانا چاہتے ہیں، خوب کھلاؤ، مگر پر ہم لوگ جو بات بولتے ہیں وہ شریعت مصطفیٰ کی، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اس لیے میں بول رہا ہوں۔
اور آپ کو بتا دے صحابہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کسی صحابہ نے اگر کسی کو بلا کر کھلایا ہو غریبوں کو، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں میں امیروں کے دسترخوان پہ کبھی نہیں جایا کرتا تھا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کیوں؟ وہ حقارت نظروں سے دیکھتا تھا، وہ اگر اس کے دسترخوان میں بیٹھ کر کھا بھی لوں گا نا، وہ باہر جائے گا کہے گا آج نا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میرے دسترخوان پہ بیٹھے تھے، باہر جا کر گائے گا، لوگوں کو کہے گا، اگر اس میں غریب رہے گا تو کہے گا کاش میرے پاس پیسے ہوتے گوشت خریدنے کے لیے، میرے بھی دسترخوان سجتے، پیغمبر کو دعوت میں بھی دیتا، تشریف لاتے۔ اس لیے اللہ کے نبی خود کہتے ہیں آج تک میں امیروں کے دسترخوان پہ گیا ہی نہیں، صرف غریبوں سے میں نے محبت کیا اور غریبوں کے دسترخوان کو میں نے پسند بھی کیا، چاہے سوکھی روٹی ہو۔ اچھا صاحب آپ تقسیم کرتے ہیں گوشت کو، مگر میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، میری بات بری لگے گی مگر ان لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جانور کو جب ذبح کریں نا پہلے نہلا دیا کریں، خوب اچھے سے پانی اسے پوچھ لیا کرے، پانی دکھایا کرے، پانی پیے، جلدی بازی نہ کیا کرے، جانور کو کچھ دے دیا کرے، کھانے پینے کے لیے دے دیا کرے، جانور کے سامنے چاقو تیز نہ کیا کرے، اس کے بعد جس کے نام سے جانور ذبح ہوگا وہ خود جانور کو ذبح کرے، اور اگر وہ نہیں کر سکتا کسی اچھے عقیدے ایمان والے سے ذبح کروائے، اور اس کے بعد یہ کہے ہم تو منگل اور جمعہ ہم تو ہفتے میں 3 دن گوشت کھاتے ہیں، مگر آج گوشت کھانے کی بات نہیں ہے، آج کھلانے کی بات ہے، آج کھانے کی بات نہیں، آج کھلانے کی بات ہے۔ امیر تو روز گوشت کھاتے ہیں، آج غریبوں کو کھلا دو جتنا کھلانا چاہتے ہیں۔ 500-600 روپے کلو کا گوشت تم نے بہت کھایا ہے، قربانی کے دن مت کھاؤ، کم سے کم کھلا دو، تب تو ثواب ملے گا۔ اور فرمایا گیا مسئلہ ہے، اگر کسی نے مسئلہ، بہت سارے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، بعض لوگ فون کر کے بھی مسئلہ پوچھتے ہیں، بعض لوگ ایسے بھی مسئلہ پوچھتے ہیں کہ حضرت اگر کسی نے میرے گھر سے کوئی مرحومی ہے، کوئی انتقال کر گیا، میں ان کے نام سے قربانی کرنا چاہتا ہوں، تو کیا قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دراصل مسئلہ یہ ہے اس میں کہ اگر انسان صاحب نصاب ہے تو اگر وہ 2 جانور لایا ہے، ایک پہلے اس پر قربانی ہوگی جو صاحب نصاب ہے، گھر کا جو مالک ہے اس پر قربانی کیا جائے گا، جانور کو اس پر ذبح کیا جائے گا۔ اگر جب اس کا ہو جائے گا تب آپ مرحومین کی طرف سے آپ قربانی کر سکتے ہیں، ثواب ہے، وہ ایصال ثواب کی نیت ہے، ثواب ہے۔ اور وہ گوشت کو لوگ پوچھتے ہیں کیا کیا جائے، کیا گھر والے کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے؟ اگر مردے نے وصیت کر کے گیا کہ میں وصیت کرتا ہوں میرے نام سے قربانی ضرور کرنا، اگر وصیت کیا ہے تو اس گوشت کو آپ کو غریب غربا مسکینوں میں تقسیم کر دینا ہے، بانٹ دینا، پورا صدقہ کر دینا ہے، گھر میں گوشت پھر نہیں رکھنا ہے۔ اگر مردہ وصیت نہیں کر کے گیا ہے تو پھر جیسے 3 حصہ لگتے ہیں اسی طریقے سے 3 حصہ کر کر آپ اسی طریقے سے تقسیم کر کے خود کھا سکتے ہیں۔ یہ مسئلے ہیں۔ جانور کا اگر مثال کے طور پر سینگ کوئی سے ٹوٹ جائے اس پر قربانی جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، لوگ مسئلے پوچھتے ہیں، اس پر قربانی ہو جائے گی۔ اگر جانور چلنے میں تکلیف ہے، پیر سے اپائز ہے، چل نہیں سکتا ہے، تو ایسے معذور جانور کو عیب دار کہا گیا ہے، اس پر قربانی جائز نہیں ہے۔ تو یہ مسئلے ہیں۔ اور جب جانور خریدنے بھی جائے تو اس کی آنکھ کو تحقیق کرے، آنکھ سے دیکھ لیتا ہے کہ نہیں دیکھ لیتا، اگر جانور آنکھ سے اندھا ہے تو عیب دار ہے، اس پر قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہے۔ اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے، اور ان سے زیادہ خوبصورت جانتے ہو اس دور میں کوئی تھا ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر گیا، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل اتنی آسانی کے ساتھ نہیں بن گئے، اللہ کے دوست اتنی آسانی کے ساتھ نہیں بنے، اللہ نے بڑا امتحان لیا ہے، بڑی آزمائش لیا ہے اللہ نے۔ جانتے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ایک دن میں کیا کیا، بکریاں لے کر جا رہا تھا چرانے کے لیے، اور بکری چرانے جا رہے تھے۔ اب سوچو ابراہیم علیہ السلام نبی ہے، اللہ کے نبی ہیں، خود جانور کو چرانے جا رہے ہیں۔ آج انسان اپنی جانور کو خرید کے لے کر آتا ہے قربانی کرنے کے لیے، اور صرف قربانی نہیں، پل صراط سے پار بھی ہوگا اس پر بیٹھ کر، مگر اس جانور کو نہ کھلا سکتا ہے، نہ تو اس کے پیخانے صاف کر سکتا ہے، نہ تو پیشاب صاف کر سکتا ہے، 1 مہینہ پہلے وہ لائی بھی نہیں سکتا ہے۔ ارے گھر گندا کر دیتے ہیں جانور، ارے میرے مصطفیٰ سے زیادہ حسین ہو گئے ہو کیا؟
میرے مصطفیٰ زیادہ خوبصورت ہو گئے ہو کیا؟ میرے مصطفیٰ کی جھوپڑی سے زیادہ خوبصورت تیرا مکان ہو گیا ہے کیا؟ اللہ کے پیغمبر کہتے جانوروں کی حفاظت میں خود کرتا تھا، خود کھلاتا تھا، ان کی ہر چیز صاف کیا کرتا تھا. ہر نبی کا زمانہ ایسے ہی گیا ہے، ہر نبی نے بکریوں کو چرایا ہے، اور ہر نبی یہ جو بکریاں چرائے ہر نبی کا سنت ہے بکریاں چرانا. آج بکری کو چراؤ گے لوگ توہین سمجھتے ہیں، ارے یار بکری چراتا ہے، بکری پالن کرتا ہے، بکری کی کام کرتا ہے، اس کے گھر میں بکری پالا جاتا ہے، بکرے پالا جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، کم سے کم مصطفیٰ کی ایک سنت کو زندہ تو کیا ہے، مصطفیٰ کی ایک سنت کو زندہ تو کیا ہے. اور جانتے ہو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جس نے میری سنت کو زندہ کیا اسے 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں جا رہا تھا بکریاں لے کر، اللہ تعالیٰ امتحان لینے پر آ گیا. اب ابراہیم کا امتحان لے کر رہوں گا، اگر میرا ابراہیم پاس ہو گیا تو میں اپنا دوست بنا لوں گا، کہہ دوں گا ابراہیم میرا خلیل ہے، میرا دوست ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں بکریوں کو لے کر جا رہا تھا، بکریاں بھی تھے، دمبے بھی تھے، بھینس بھی تھے، اونٹ بھی تھے، آپ کے ساتھ ساتھ سب چلا کرتے تھے، اور آپ چرانے کے لیے جا رہے تھے. جانتے ہو اللہ نے جبرائیل کہا جبرائیل جاؤ میرے پیغمبر ابراہیم سے امتحان لے لو، اور اپنی شکل میں مت رہنا، انسان کی شکل میں رہنا. جبرائیل کہتے میں آیا انسانی شکل میں آیا، میں بیٹھ گیا پتھر کے پاس. جب بیٹھ گیا تو ابراہیم علیہ السلام بھی کچھ دور بیٹھے ہوئے تھے. میں زور زور سے کہتا رہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ تکبیر کون کہہ رہا تھا؟ جبرائیل کہہ رہے تھے. ابراہیم علیہ السلام پلٹ کے یوں دیکھتے ارے میرے رب کی تعریف کر رہا تھا. ابراہیم علیہ السلام اپنے اللہ سے اپنے رب سے بڑا پیار کرتے تھے. کہے میرے رب کا یہ چرچا کر رہا ہے، میری تعریف، میرے رب کی تعریف کر رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے نوجوان جو ابھی تم نے پڑھا تھا نہ تعریف کیا تھا ایک بار پھر سے کرتے ہیں. جبرائیل انسانی شکل میں تھے، اپنی شکل میں نہیں تھے. جبرائیل کہتے ہیں میں انسانی شکل میں تھا. ابراہیم کہتے ہیں ایک بار اور سنا دو نا، ایک بار اور سنا دو. جبرائیل کہتے ہیں اس کے عوض میں کیا دو گے؟ اگر میں سناؤں گا رب کی تعریف کروں گا اس کی اجرت میں کیا دو گے؟ ابراہیم بھی ایسے ابراہیم نہیں ہے، اللہ کے نبی ایسے نہیں ہے. کہتے اگر یہی بات ہے تو میں آدھی بکریاں دے دوں گا، بس میرے رب کا نام سنانا. سوچو وہ ابراہیم ہے اپنے رب کے نام سے کتنا پیار کر رہے ہیں. کہتے جب وہ جبرائیل علیہ السلام پھر سے سنائیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہتے دل باغ باغ ہو گیا، دل میرا بڑا خوش ہوا. میں نے کہا اے انسان ایک بار پھر سے سنا دے. آدھی بکریاں دے دیے، پھر سے سنا دے. جبرائیل پھر کہتے اب کیا دو گے؟ جتنا ہے سب دے دوں گا، سب دے دوں گا. اچھا. پھر جبرائیل کہتے ہیں میں نے پھر کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا، میرے رب کی تعریف کر رہا ہے. اور واقعی میں جبرائیل کی آواز تھی، وہ آواز بھی بڑی خوبصورت تھی. جب اتنی خوبصورت آواز میں رب کی تعریف ہو تو تعریف سننے والا تو دیوانہ ہو جائے گا. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ایک بار پھر سے سنا دو. کہتے اب تمہارے پاس کیا ہے دینے کے لیے؟ جو کچھ تھا تو آپ نے دے دیا ہے، اب کیا دو گے؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ایک بار اور سنا دو. یہ بکریاں، یہ اونٹ، یہ دمبے چرانے کے لیے تمہیں ایک نوکر کی ضرورت پڑے گی، وہ میں اپنے آپ کو تمہیں دے دوں گا. بس ایک بار رب کی تعریف اور سنا دو. کیا کہتے ہیں میں اپنے آپ کو خود تمہیں دے دوں گا، تمہاری بکریوں کو میں چراؤں گا نوکر بن کر. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں. پھر جبرائیل کہتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں آج سے تیری بکریاں میں چراؤں گا نوکر بن کر. جبرائیل کہتے ہیں میں دیکھتا رہ گیا، حیران تھا، یہ امتحان میں پاس ہوتا چلا جا رہا ہے، کہیں سے پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے.
میں نے کہا کب تک میری بکریاں چراؤ گے؟ کہا جب تک میں زندہ رہوں گا تب تک چراؤں گا۔ جبرائیل سے رہا نہیں گیا، میں ایک نبی سے بار بار امتحان لے رہا ہوں۔ جبرائیل کہتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں گیا، اللہ تیرا ابراہیم ہر امتحان میں پاس ہو گیا، ہر چیز دے دیا، صرف تیری نام کے لیے، تیری تعریف کے لیے۔ ابراہیم بہت خوش ہے، یہاں تک نوکر بھی بن گیا۔ تو اللہ نے کہا جانتے ہو اب جا کر جبرائیل میری ابراہیم کی خوشخبری سنا دینا کہ میرا ابراہیم آج سے صرف ابراہیم نہیں ہے بلکہ آج سے ابراہیم خلیل اللہ ہو گیا، اللہ کا دوست ہو گیا، اللہ کا دوست ہو گیا ہے۔ جبرائیل کہتے میں فوراً آیا، میں نے کہا اے اللہ کے نبی ابراہیم آپ بکریاں جیسے چراتے ویسے ہی چرائیں گے، میرا حکم نہیں ہوگا، یہ سب بکریاں آپ کی ہے، میں جبرائیل ہوں، میں انسانی شکل میں امتحان لینے آیا تھا، اللہ کا پیغام آ چکا ہے۔ ابراہیم خوش ہو جاتے ہیں، اے جبرائیل کیا پیغام آیا؟ اللہ نے آج سے کہہ دیا میرا ابراہیم ابراہیم نہیں بلکہ ابراہیم خلیل اللہ ہو چکا ہے، اللہ کا خلیل ہو گیا، دوست ہو گیا۔ اب میں اس سے بہت قریب رہوں گا، جو کچھ کہے گا میں وہ کروں گا۔ وہ ابراہیم جو اللہ کے قریب ہو جائے، ہماری آپ کی کوئی گنتی نہیں ہے، ہماری قربانی پتہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی اللہ کی بارگاہ میں۔ میں اتنا کراتا ہوں کہ ارے بڑا جانور اتنے کے لے کر آیا ہوں، 3 جانور کراتا ہوں۔ یہاں تک میں مسئلہ بتا دوں، گھر میں اگر ابا مالک ہیں، بیٹا بھی 1 لاکھ روپے اپنے اکاؤنٹ میں رکھا ہے چرا کر، یا 50,000 روپے رکھا ہے، صاحب نصاب کے یہ مسئلہ ہے 7.5 تولہ سونا جو زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، اور 52.5 تولہ چاندی۔ اگر ان دو میں سے ایک چیز نہیں ہے، اس کی قیمت اتنی ہے کہ آپ چاندی خرید سکتے ہیں یا سونا خرید سکتے ہیں، اتنی ملکیت آپ کے پاس ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ اب پتا چلا بیٹا خود 50,000 روپے رکھا ہوا ہے، ایک بکرا لایا اپنے ابا کے نام سے کرا دیا، ابا بھی صاحب نصاب ہے اور اس کے بعد بھائی بھی صاحب نصاب ہے، پتا چلا گھر میں ایک جانور کو ذبح کرایا گیا، اور جو صاحب نصاب تھے اور آج کے اعتبار سے کیلکولیٹر کیا گیا چاندی کی رقم جو 52.5 تولہ خریدنے کے لیے، اس کا رقم اگر جوڑا گیا تو تقریباً انسان اگر 35 سے 37 یا 38 ہزار تک اگر اس نے اکاؤنٹ میں رکھا رہا وہ صاحب نصاب کہلائے گا، اور اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر وہ قربانی نہیں کرے گا تو اس پر یہ قرض چڑھا رہے گا، یہ قرض چڑھا رہے گا۔ یہ نہ سوچے کہ بس گھر میں ایک قربانی کرا دیا تو ہم ایک دم بری ہو گئے۔ یہ قربانی کوئی فیشن نہیں ہے، شوق نہیں ہے، قربانی ایک صاحب نصاب کی حیثیت پر اس پر واجب ہوتا ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اب جانتے ہو قربانی کا گوشت کا بھی احترام کیا جائے، قربانی کے خال کا بھی احترام کیا جائے، اس کی ہڈیوں کا بھی احترام کیا جائے۔ صحابہ اس کی ہڈیاں لے جا کر زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے، صحابہ اس کے خون تک نالی گٹروں میں نہیں پھینکا کرتے تھے، جنگلوں پہاڑوں پہ نہیں پھینکتے تھے، بلکہ ایک جگہ جاتے تھے دفن کر دیا کرتے تھے۔ کس لیے؟ کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ مقبول ہے، قبول کیا گیا ہے، اور یہی جانور کل قیامت کے دن پل صراط سے مجھے پار کرائے گا۔ اس لیے اور انسان تو آج کیا کرتا ہے، بس قربانی کر دیا بس ہو گیا، بری ہو گیا، وہ ہر ذمے سے بری ہو گیا۔ میں تو کہتا ہوں زیادہ تر لوگوں کی نا قربانی جو ہوتی ہے وہ معلق ہو جاتی ہے، صحیح بتا رہا ہوں، کسی کی گوشت کے نیت کے اعتبار پر معلق ہو گئی، عرش اعظم پر رک گیا، قبول نہیں کیا گیا۔ اور جس کی قربانی جب قبول ہی نہ کیا جائے، کیا مطلب ہے قربانی کرانے سے؟ کیا مطلب رہا؟ وہ کبھی علماء سے مسئلہ بھی نہیں پوچھے، یا علماء کے بیچ میں آ کے بیٹھنا بھی نہیں چاہتے، کم سے کم اپنی نیت کو صحیح کر لے، اپنے ارادے کو صحیح کر لے۔ گوشت تمہیں ملے گا، ارادہ بناؤ چاہے نہ بناؤ، وہ خدا خود کہہ رہا ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے، یہ جو بقرعید کے 4 دن مل رہے ہیں نا، اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، صرف کھانا اور لوگوں کو کھلانا، خدا خود کہہ دیا ہے، مگر اس میں نیت خراب مت کرو ورنہ قربانی معلق رہ جائے گی۔ اور آج کے دور میں زیادہ تر لوگوں کی قربانی معلق ہو جاتی ہے، عرش اعظم پر جا کر لٹک جاتا ہے، کسی کے گوشت کی وجہ سے، اور کسی کے پیسے اگر جائز نہ رہے تو اس کی وجہ سے قربانی معلق ہو گئی، کسی کے جانور جو غربا اور مسکین تک گوشت نہیں پہنچا پائے اس کی وجہ سے معلق ہو گئی۔ اور یاد رکھیے گا 5 لوگوں کو گوشت پہنچائے
10 لوگوں کو نہ پہنچائے، دوستی اس میں ختم کرتے ہیں۔ انسان سوچتا ہے میرے دوست کے گھر گوشت نہیں پہنچایا، میرا دوست میرے گھر پہنچایا ہے۔ ارے دوستی آج کے دن مت دیکھو، آج کے دن یہ دیکھو غریب کہاں رہتا ہے۔ اگر 4 کلومیٹر دور بھی جانا پڑے، اگر غریب کو تم جانتے ہو تو جا کر پہنچاؤ، اس لیے اس کی وجہ تمہاری قربانی قبول کی جائے گی۔ اگر وہاں تک گوشت نہیں پہنچا تو تمہاری قربانی قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر صدقہ کیا کرو، اور یہ طریقہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر انسان جو امیر ہیں، میں امیروں کی بات کرتا ہوں جو 5 قربانی ذبح کرواتے ہیں، میں کہتا ہوں اگر 5 قربانی اس نے 1 لاکھ روپے کے لے لیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کمائی میں اور برکت عطا فرمائے۔ مگر دراصل اگر کسی غریب کے گھر وہ گوشت بھیج رہے نا، کم سے کم یہ بھی نیت کر لے وہ صرف گوشت تھوڑی کھائے گا ابال کر، مسالے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تیل کی بھی ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو میرا اعتبار ہے، اور صرف میرا نہیں بلکہ بہت سارے علماء کی بات بھی یہی ہے، اور بہتر طریقہ بھی ہے کہ اگر کسی کی مدد کیا جائے تو فل طریقے سے مدد کیا جائے، صرف ادھورا مدد نہ کیا جائے۔ اگر آپ گوشت پہنچا رہے ہیں ایسے غریب کے پاس جس کے پاس مسالہ خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، تیل خریدنے کے تک پیسہ نہیں ہے، تو صرف گوشت پہنچا دو گے تو یہ بری ہو جاؤ گے؟ کیا نہیں بری ہوگی، وہ انتظار کرے گا کوئی صدقہ دے دے 100 روپے، کم سے کم تیل لائیں یا مسالہ لائیں تب تو پکا کر کھائیں۔ مگر یاد رکھنا یہ طریقہ اپنائیں جو امیر ہیں، میں کہتا ہوں گوشت کے ساتھ ساتھ نہ، لہٰذا میری بات مانیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوں گے آپ سے، جو مالدار ہے بہت خوش ہوں گے میرے مصطفیٰ، اتنا خوش ہوں گے کہ غریبوں کو جیسے مدد کیا جاتا ہے ویسے ہی مدد کیا گیا۔ کیسے جانتے؟ جب گوشت بھیجے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ تیل مسالہ تو نہیں دے پائیں گے، کہیں گے اتنا سسٹم کون پالے گا، کم سے کم گوشت کے ساتھ ساتھ کم سے کم 100 سے 200 روپے دے دیا کرو کہ یہ مسالے کی پیسے میں دے رہا ہوں، تیل کی پیسے دے رہا ہوں، آپ خرید کر پکا کر کھا لیجیے گا۔ اتنا تو کر ہی سکتے ہو۔ میں کہتا ہوں اگر 200 روپے آپ نے 5 غریب کے گھر پہنچا دیا، 5 غریبوں نے تو آپ کے پیسے کو خرید کر مسالہ پکا کر کھا لیا، 10 گھر آپ نے نہیں پہنچایا، صرف 5 گھر پہنچایا، 50,000 کا بکرا آپ نے اگر خریدا تھا، اور اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تھا، وہ قربانی کرانے کوئی مقصد تو تھا نہیں، وہ معلق ہی رہ جائے گا، اور مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے نا، میرے لیے پل صراط کا ذریعہ بنے۔ تو اگر ذریعہ بنانا چاہتے تو 1,000 اور خرچہ کر دے، 1,000 روپے اور خرچہ کر دے، ہر غریب کے گھر پہنچانے سے 200 روپے دے دیا کریں، اور دینا اس کے ہاتھ میں، بلکہ نہ اسی گوشت والے تھیلی میں پیسے رکھ کر بند کر دے اور لے جا کے اس کو دے دے۔ جب وہ کھولے گا نا، اللہ کی قسم جب کوئی غریب اس تھیلے کو دیکھے گا کہے گا گوشت تو ماشاءاللہ بہت اچھا آیا ہے، ڈھیر آیا ہے، پنی سے لگ رہا ہے۔ جس وقت وہ پیکٹ کو کھولے گا دیکھے گا اس میں اگر پیسے، تو اس غریب کا دل باغ باغ ہو جائے گا، کتنا خوش ہوگا۔ ارے پکانے سے پہلے اس کا دل خوش ہو جائے گا، اللہ یہ ادا دیکھے گا تو کتنا خوش ہوگا، مصطفیٰ دیکھیں گے تو کتنا خوش ہوں گے۔ اس لیے میں مالداروں سے کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی 5 بکرا اگر کراتے نا 4 ہی کرائیں، مگر غریبوں کے لیے ایسا انتظام ضرور کریں، 5 کرتے تو 4 ہی کریں۔ جیسے مسئلہ ہے لوگ ایک بار حج کرنے چلے گئے مالدارنا، دوسری مرتبہ پھر حج کرنے جاتے ہیں، تیسری مرتبہ پھر حج کرنے جاتے ہیں، چوتھی مرتبہ پھر حج کرنے جاتے ہیں۔ صاحب کتنی مرتبہ حج کیا ہے؟ 5ویں مرتبہ کی ہے میرا۔ اچھا شہرت ہوا کہ نہیں ہوا؟ 5ویں مرتبہ۔ اگر وہ عبادت گزار انسان ہوتا نا، نیک انسان ہوتا، کیا کرتا جانتے ہو؟ علماء کے پاس آ کے پوچھتا حضرت میں ایک بار حج کر لیا ہوں، صاحب نصاب تھا، مجھ پر حج کرنا فرض تھا، میں ایک بار کر لیا، نبی کا روضہ بھی دیکھ کر آیا، کعبے کا طواف بھی کیا، مقام ابراہیم بھی گیا، مزدلفہ بھی گیا، عرفات بھی گیا، سب جگہ میں گیا، سنگیا سمت کا بوسہ بھی لیا۔ اب حضرت میں دوسری مرتبہ پھر سے ارادہ بنا رہا ہوں جانے کے لیے، اللہ نے مجھے دولت دیا ہے، پیسے دیا ہے، کیا کرے؟ اگر کوئی عالم سے پوچھو گے وہ عالم کہے گا اب آپ نہ جائیں، اب آپ نہ جائیں، بلکہ اسی پیسے سے آپ یہ دیکھیں کون غریب تمنا کرتا ہے حج کرنے کے لیے، جانے کی ارادہ بنا رہا ہے مگر پیسوں سے کمزور ہے، ارادہ بہت بنایا مگر جا نہیں پا رہا ہے۔ اگر وہ انسان
اپنی حج کو دوسری ترک کر دے، اگر کسی غریب کو بھیج کر حج کرا دے، اللہ کی قسم اس کو جانے سے زیادہ ثواب اس کو یہاں مل جائے گا۔ کیوں؟ دوسری مرتبہ حج کرنے جائے گا، نفل ہو جائے گا، اور نفل میں اتنا ثواب ہے نہیں، ایک مرتبہ فرض ہے زندگی میں۔ اگر اللہ نے صاحب نصاب آپ کو دیا، آپ میں مالدار بنے، تو آپ پر ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ اگر بار بار جاتے رہے تو نفلی ثواب ملے گا، اس سے بہتر کسی غریب کی حج کرا دیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اس سے زیادہ ثواب ملے گا۔ قسم خدا کی جو دعا آپ نہیں مانگ پائیں گے نا، نبی کی چالیاں پکڑ پکڑ وہ غریب دعا مانگے گا، اپنے لیے نہیں، آپ کے لیے کہے گا، اے اللہ کے رسول میں تو آ نہیں سکتا تھا مگر مجھے بھیجا گیا ہے، بھیجنے والا نے خود اپنی حج کو ترک کر دیا مگر مجھے پیسے دے کر کرا دیا۔ آپ یہ دعا زیادہ کرے گا، اپنے لیے زیادہ نہیں کرے گا۔ اور جو دل سے آپ دعا نہیں کر پائیں گے دوسری مرتبہ جا کر، کہ سب چیز دیکھا ہوا رہے گا، یہ تو مقام ابراہیم ہے، یہ مزدلفہ ہے، یہ عرفات ہے، یہ نبی کا روضہ ہے، یہ حرم ہے، ہر چیز دیکھا ہوا رہے گا، وہ دل بھی نہیں لگ پائے گی۔ مگر وہ غریب جب جائے گا دیوانہ جب دعا کرتا ہے، تب دیکھنا اللہ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہوتا ہے۔ مگر انسان ایسا کہاں کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا ایسا۔ اس لیے میرے بھائی کم سے کم علماء کے پاس آئیں گے نا، نبی کی میلاد میں آئیں گے نا، کچھ بات نصیحت ہوگی، کچھ سیکھنے کو ملے گا، تب پتہ چلے گا ہاں آخر کرنا کیا چاہیے۔ کبھی انسان کو اپنے پیسے پر غرور نہیں کرنا چاہیے، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اور جانور کو ذبح کرانے کے بعد بھی سوچے مولا بس میری تو قربانی قبول کر لے، بس تو قبول کر لیا تو تیرا احسان ہے، اگر نہیں قبول کرے گا تو میرا پیسہ برباد ہو گیا۔ دوستوں کی نیت مت رکھنا کہ گوشت کتنا نکلے گا، یہ مت کہنا جہاں کی گوشت پہلے سے نکال دو۔ میں تو صاف کہتا ہوں قصائیوں سے کبھی ذبح مت کروانا۔ اللہ کی قسم بہت قصائیوں کو میں نے دیکھا ہے، انہیں دعا بھی نہیں آتی پڑھنے کے لیے، اللہم تقبل من ولا کا بسم اللہ اللہ پر یہ بھی نہیں آتا پڑھنے کے لیے، انی وجہت وجیہ یہ بھی نہیں آتا پڑھنے کے لیے۔ وہ جو آیا پتہ پاک ہے کہ ناپاک ہے، چاقو لے کے کھڑا ہے قصائی، اس کی نیت تو پیسے پر 1000 روپے ملے گا، جلدی سے کھال پوش کر دوں گا۔ جانتے بہت قصائیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، جلدی سے ذبح کرتے ہوں گے، فوراً دوسری جگہ آرڈر رہتا ہوگا، چھیل کھال پوش کرتے ہیں اور کہتے بس مجھے دوسری جگہ جانا ہے۔ جانور تڑپتا رہتے ہیں، اسے صحیح سے ٹھنڈا بھی نہیں ہونے دیتے، مگر اس کی نیت پیسے پر ہے نا۔ آج لوگوں نے آسان بنا دیا قصائیوں کو بلا بلا کر، ایسے امیری اپنے پاس رکھے بہتر ہے۔ کم سے کم نبی کی جو چیزیں نا، ابراہیم کی جو سنت ہے نا، اس میں اپنی پیسے کو استعمال مت کرے تو بہتر ہے۔ اس میں یہ سمجھے کہ اپنے سے میں کھال پوش کروں گا، اپنے سے بوٹیاں بناؤں گا، اپنے سے جانور کو ذبح کروں گا، تب تو دیکھو تب آپ کی قربانی لگے گی، تب تہوار سمجھ میں آئے گا، تب مزہ آئے گا۔ جب قصائیوں کو بلا کے سب کچھ کروا دو گے، تم نے کچھ کیا ہی نہیں تو مزہ کہاں سے آئے گا تمہیں؟ اور کہو گے یار تہوار چلا گیا مزہ نہیں آیا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے نا جسے چاقو چلانا تک نہیں آتا، تو جھٹے موٹے کرتا میں خون لگا لیں گے، خون لگا کر فوٹو سیلفی کھینچیں گے، جانوروں کو سیلفی کھینچیں گے۔ جانتے ہو بریلی شریف سے اسجد رضا صاحب نے اس بات کو پیغام جاری کیا ہے کہ ہمارے مسلمان قربانی تو بہت کراتے ہیں، دستور غلط ہو چکا ہے، حالات خراب آ چکے ہیں، اب دستور بھی غلط ہے، تمہاری کہیں ایسا نہ کہ ایک فوٹو کی وجہ سے اللہ تمہاری قربانی کو مردود قرار دے، نہ قبول کرے۔ کیوں؟ جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کی باڈی اگر رکھی رہے تو فوٹو مت کھینچا جائے، اور فوٹو کھینچ کر سوشل میڈیا پہ نہ ڈالا جائے، اسٹیٹس نہ لگایا جائے، اپنے کرتوں پر خون لگا کر فوٹو کھنچوا کر اسٹیٹس مت لگایا جائے، چاقوؤں پر خون لگا کر اسٹیٹس پہ مت لگایا جائے۔ فرمایا گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دکھاوا کی وجہ سے، یہ ریاکاری کی وجہ سے، شرک اصغر کی وجہ سے اللہ تمہاری قربانی کو مردود قرار دے۔ اور آج یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ زیادہ تر ہو رہا ہے نا؟ قربانی کو فوٹو کھینچیں گے، جانور کو کھینچیں گے، لٹک رہا ہے تب بھی فوٹو کھینچیں گے، اللہ اکبر، گوشت کو تقسیم کر رہے ہیں تب ویڈیو بنائیں گے، کھا رہے ہیں کوئی غریب کو دعوت دے دیے تو بھی وہاں بنا لیں گے۔ ارے کھلانا تھا تو کیا دکھانا تھا کیا تمہیں؟ ایسے لوگ بہت ہے ریاکار کرنے والے، ریاکاری جس کے اندر شرک اصغر نہ کوٹ کوٹ کے بھر دیا گیا ہے، پل پل میں فوٹو کھنچواتے ہیں، پل پل میں دکھاتے ہیں۔ اللہ خیر کرے کہ ان کے اندر کیا ایمان ہے کہ نہیں ہے، نکل تو نہیں گیا کہ ایسا لگتا ہے شریعت جیسے بھول چکے ہوں، ان کو کچھ پتہ ہی نہ ہو، مگر
اللہ خیر کرے وہ کیسے جی رہے ہیں، زندگی کیسے جی رہے ہیں. یاد رکھنا ایسے لوگوں کی قبر میں بعد افناک عذاب ہوگا. فوٹو زیادہ نہ کھنچوائیں، یہ زیادہ کھانے پینے کی فوٹو مت کھینچا کریں، کسی کو کھلایا تو فوٹو مت کھینچے. اگر کھانے والا انسان غیرت دار ہے کوئی فوٹو کھینچنے بھی اس وقت کھینچے گا. اگر غیرت انسان بیٹھا ہے دسترخوان تو وہ ڈائریکٹ کہہ دے گا اس وقت میری فوٹو مت کھینچے، ورنہ کبھی مجھ کو دعوت مت دینا. آپ کو جلیل کرنے کے لیے بلاتے ہو کیا؟ اور ایسا ہوگا بھی بقرعید پہ دیکھنا، دوست کے دسترخوان بچھے ہوں گے، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، وہاں بھی سیلفی کھینچا جائے گا. دیکھنا ذلیل کیا جائے گا. فلاں دوست اس کے ساتھ گیا تھا کھانے کے لیے، اس کے دسترخوان پہ بیٹھا تھا. ارے دکھا کے کیوں کھلاتے میرے بھائی؟ کھلانا ہی دو تو چپے سے کھلا دو. مگر یہ آج کے دور میں نا پہچانے، چاہے دوست ہو چاہے جو ہو، میں صاف کہتا ہوں حلال پہچانو. دوستی کی وجہ سے یہ مت بھول جاؤ کہ حرام کے کھانے کی غذا بنا لو. اللہ تمہاری چہرے کی رونق کی کیفیت چھین لے، اللہ تمہاری زبانوں کی تاثیر چھین لے، اللہ تمہاری عبادت کو قبول نہ کرے. دوستی دوستی ہوتی ہے مگر حلال اور حرام کی تمیز رکھا کرے، فرق رکھے. دیکھے میرا دوست اگر ایسا پیسہ ناجائز کماتا ہے تو پھر اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے، اس کا گوشت بھی جائز نہیں ہے. اگر انسان کو میں یہ کہہ دوں اچھا یہ بتائیں آپ کتے کا گوشت کھائیں گے؟ لوگ کہیں گے بیوقوف ہو گئے کیا کتا کا گوشت کھایا جاتا ہے؟ حرام ہے. جاہل انسان نے وہ بھی کہے گا حرام ہے. میں کہوں گا حرام کے پیسے کے بکرے کا گوشت کیا جائز ہے کیا؟ کتے کے گوشت کے ہی برابر ہے، وہ بھی حرام یہ بھی حرام. تو مطلب اگر حرام کے پیسے کے بکرے کا گوشت لایا گیا دعوت دے دی گئی تو ٹھیک ہے انسان کھا لیتا ہے، اور کتے کے گوشت کھلا دے تو انسان نہیں کھائے گا. اگر کتے کا گوشت نہیں کھانا چاہتے نا پھر حرام کے بکرے کا گوشت بھی نہ کھانا. ایسے دسترخوانوں پہ نہ کھائے تو کہہ دو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے سوکھی روٹی کھا لوں گا مگر تمہارا بکرا نہیں کھاؤں گا. کیوں؟ ایک دن کھلا کر میری عبادت خراب کرنا چاہتے ہو، میری زبان کی لذت خراب کرنا چاہتے ہو. اور جس کو حرام کھانے کی عادت ہو جاتی ہے نا وہ حرام ڈھونڈتا رہتا ہے. صحیح بتا رہا ہوں، آج کے دور میں ایسے زیادہ ہے، زیادہ تر ایسے لوگ ہیں. انسان 4 دن محنت کر لینا اس سے پوچھو کہ بابا ایسے پیسے کماتے ہو، وہ کہے گا بہت محنت مشقت سے کمایا ہے. اس لیے نا جب حلال کمانے والا بیچارہ نا 10-12 ہزار 13 ہزار 15 ہزار سے بکرا خرید کر لاتا ہے نا وہ بھی پتیاں کھلاتا ہے، کبھی چارہ کھلاتا ہے، کبھی کچھ کھلاتا ہے، کبھی کچھ کھلاتا ہے. جانور سے بڑا پیار کرتا ہے. کیوں؟ جانتا ہے یہی جانور میرا سواری بنے گا تم سے راہ سے گزرنے کے لیے. بڑا پیار کرتا ہے، وقت دیتا ہے، ٹائم دیتا ہے، جانور سے محبت کرتا ہے. ایسی محبت کرنا چاہیے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل سے محبت کی تھی. انہی کے صدقے میں قربانی ہے. صرف جانور کو لا کر ذبح مت کر دیا جائے، اسے پیار کیا جائے، عزت کیا جائے، اسے اپنا جیسا سمجھا جائے. جو کھانا میں کھاتا ہوں کبھی کبھی پوچھ لے یہ بھی کھائے گا، ہو سکتا ہے کھا لے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو غریبوں کے دسترخوان پہ چلے جاؤ نا الحمدللہ جو 12-13 ہزار کا بکرا رہتا ہے نا جو جائز طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے، جائز طریقے سے سب کچھ ہوتا ہے، جا کر اس دسترخوان میں بیٹھو بڑی سکونیت ملتی ہے. لگتا ہے دسترخوان میں میں بیٹھا ہوں. اور ایسے دسترخوان کا آپ کبھی مت بیٹھیے گا جس دسترخوان کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا امیروں کے دسترخوان سب سے بدترین دسترخوان ہے. میرے نبی نے فرمایا جہاں پر امیروں کا ولیمہ بھی ہو سب سے بدترین ولیمہ ہے جہاں غریب نہ ہو. اگر غریب ہے تو وہ ولیمے میں گنجائش ہو گئی، اگر غریب نہیں ہے صرف امیر ہے تو وہ بدترین ہو گیا. سوچو میرے نبی نے کس طریقے سے حکم فرمایا. جہاں دیکھ لینا ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، وکیل ہے، آئی ایس ہے، آئی پی ایس ہے، پی سی ایس ہے، ایچ ڈی ایم ہے، سی او ہے، سب یہ بیٹھے ہیں نا کہتے ہیں نہیں یار ایسے دسترخوان پر میں نہیں کھا پاؤں گا. آپ لوگ کھا کر بیٹھ جائیں، میں نہیں کھا سکتا. نہ کھائیں. اگر ضمیر زندہ ہے ایمان حرارت میں ہے تو نہ بیٹھو. اپنی پوزیشن مت بنانا کہ آئی ایس کے سامنے بیٹھنے جا رہا ہوں، آئی پی ایس کے سامنے، ورنہ فرشتے ایمان بھی لے کے چلے جائیں گے اور نبی ارشاد فرمائیں گے اس دسترخوان پہ بیٹھا تھا جس دسترخوان سے میں نے منع فرمایا تھا، میری بات نہیں مانا تھا. ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھنا زیادہ دن نہیں ہے، سب کے بچے ہیں. بقرعید میں دیکھنا لوگ کیسے کیسے انتظام کریں گے، کیسے کیسے لوگ بلائیں گے، غیر مسلموں کو بلا کیسے کھلائیں گے. ارے کیا کریں، بڑی پہچان ہے نا.
साथ में कारोबार करता हूँ, तिजारत करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, खिलाने के इतने बहाने ढूंढ लेते हैं कि उलमा कहते भैया जाओ आपकी मर्जी है खिलाओ खिलाओ मगर फतवा मत पूछो, तुम्हारी मर्जी जाके खिलाओ मगर मसला मत पूछो। अगर मसला पूछना है तो मसले के एतबार तुम खिला नहीं सकते हो, या मसला ही देख लो या खिला ही लो। और जो खिलाया वो समझो फिर अपने आप को हिलाकत में डाल दिया, फिर अपने आप को वो गलत रास्ते पे ले चला गया। अगर खिलाना है तो आओ जुमा के दिन बुला लेना, कसाई से ले लेना, गोश्त खिला देना, मंगल के दिन दावत दे देना, मगर 4 दिन कुर्बानियों में मत दावत देना। वो तुम्हें खाने के लिए हुक्म दिया गया है, किसी और हुक्म नहीं दिया गया है, ताकि मुसलमान खाए, मुसलमान मजबूत हो जाए। उसका दिल जब मजबूत हो जाएगा तो कभी वक्त आएगा तो मुसलमान उस जंग में जाएगा जहां पर वो जंग में जब जाएगा तो कांपेगा नहीं, बल्कि उसके दिल में, उसकी रगों में ईमान का खून दौड़ता हुआ रहेगा। दिल मजबूत होगा तो कम से कम वो मुकाबला तो कर सकता है। जानते हो पहले के जो गैर मुस्लिम थे ना, सलेफी जो होते थे ना, ईसाई जो होते थे, वो घोड़े का ना दिल खाया करते थे। पूछा गया घोड़े का दिल क्यों खाते हो? कल्ब मजबूत होता है। उसने आज तक अपनाया है। मुसलमान को भी ये चीज दिया गया, कुर्बानी का गोश्त खाना, तुम्हारा दिल मजबूत होगा। मगर मुसलमानों ने तो भाईचारे नहीं खिलाना शुरू कर दिया। भाईचारे से फुर्सत नहीं है इनको, किसी को अपना कुछ बिजनेस चलाना है, किसी को कुछ चलाना है, किसी को कुछ चलाना है। तो भाई त्योहार में क्यों कारोबार आ जाता है? सब दारो मदार इसी चीज में आ गया। इसलिए मैं माजरत के साथ कहता हूं कि कुर्बानी की गोश्त का एहतराम करे, इज्जत करे, खुद खाए, गरीब गुरबा मिस्कीन को खिलाए, मोमिन को खिलाए, मुसलमानों को खिलाए, मगर गैर मुस्लिमों को हर किस न खिलाए। और मैं तो कहता हूं जो अमीर हो, मुसलमान अमीर जो हो, जिनके लिए 5-5, 2-2 कुर्बानी होती है, उस दिन उन्हें भी दावत देकर मत बुलाए, बल्कि गरीबों को ही बुलाकर खिलाए, बेहतर है। न बुलाए, दिखावा मत करे, दिखावे से कुछ होने वाला नहीं है। एक दिन होगा, मरने के बाद तुम्हारी कब्रों पर कोई ऐसा ले सवाब करने वाला भी नहीं होगा। इसलिए मुसलमानों शरीयत पर अमल करें, किसी उलमा की बात पर नहीं। मैंने जो बात कही है मुस्तफा की कानून के एतबार से, मुस्तफा की फरमान मैंने बताई है, अपनी बात नहीं बताई है। एहतराम करे, जिसके घर मकान पक्के हैं वो अपने जानवरों का ज़िबा करे तो कहीं से मिट्टी लाए खोद कर और मेड़ बना ले या बोरे रख दे, मगर खून बाहर न जाने पाए। और उसको खाल पोस करे, खुर निकले, खुर ले जाकर किसी जगह कच्ची जमीन पर दफन कर दे, मगर नालियों में मत फेंके। एहतराम करे, जानवर का एहतराम करना जरूरी है। इसलिए ऐसे एतबार से इंशाअल्लाह कल जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह मैं वाक़या इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर मैं बयान करूंगा। इसलिए आज मसले की बात की, मैं मसले पर बयान किया, कुछ कल मसले पर बयान करूंगा इंशाअल्लाह। मगर लोग मसले पर अमल करें और ताकि उनकी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल किया जा सके, मुअल्लक न रहे। इसलिए जो लोग दीन से मोहब्बत रखेंगे, दीन से ताल्लुकात रखेंगे, उन्हें इल्म में अल्लाह बरकत अता फरमाएगा, उनकी जानकारी भी होती रहेगी। और जो दीन से दूर होते चले जाएंगे उन्हें कुछ नहीं होने वाला है, ना अमल करेंगे ना कुछ। सिर्फ उनका त्योहार गोश्त पर है, लोग गोश्त खाए बस पिए, बस और कुछ नहीं है। इसलिए आज की बात जानते हो, ये जो महीना चल रहा है ना, इस रात की इबादत भी किया जाता है।